آج اس عنوان پہ گفتگو کی جائے جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا۔ اس موضوع پہ بات ہوگی جس بات کے کرنے کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، جس بول کو بولنے کے خاطر حضرت ابراہیم کو آگ کے پنگوڑے میں ڈال دیا گیا، اور سب سے بڑی بات جس دعوت کو دینے کے بدلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام، سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پتھر مارا گیا، آج اس موضوع پہ بات ہوگی، کیونکہ یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تمام چیزوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بندے اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو رب کہتا ہے میرے بندے میں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس کو اللہ کہتا ہے ان چیز سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لوگوں نے مجنون اور دیوانہ کہا۔ یہ وہ کون سا الفاظ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس سے پہلے میرے آقا کی عزت و احترام کا کیا کہنا، تمام مکہ میرے آقا کی سچائی اور امانت داری کی قسمیں کھاتا تھا کہ اس سے سچا، اس سے امانت دار، اس سے اچھا انسان ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا نے جیسے ہی اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جو لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کے سچائی پہ قسم کھاتے ہیں، وہی لوگوں نے پتھر اٹھا کے میرے آقا کی طرف پھینکا۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے میرے آقا کی طرف انگلی اٹھایا کہ یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس میں کون سا ایسی بات تھی؟ اس میں بات یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کی تمام چیزیں صرف ایک ذات کے قبضے قدرت میں ہیں، کرنے دھرنے والی ذات، بیماروں کو شفا دینے والی ذات، بے اولادوں کو اولاد دینے والی ذات، مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلوں سے نکالنے والی ذات صرف ایک ذات ہے۔ لیکن یہی بات لوگوں کو اتنی بری لگی کہ جس کو کل سچا اور امانت دار کہہ رہے تھے آج اسی پہ پتھر اٹھا دیا۔ اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ تو بات تھی اسی پیغام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے پیش کیا تو نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہی وہ چیز تھی جس کو اعلان کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ان کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آرے سے چیر دیا جائے۔ وہ کیا چیز تھی کہ دنیا میں اس کائنات میں تمام بزرگ، تمام اولیاء، تمام صحابہ قابل احترام، ان کی عزت و احترام اپنے ماتھے پہ رکھنا ہے، تمام کی عزت و احترام اپنے ماتھے پہ رکھنا ہے، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام بزرگان دین، سب کی عزت و احترام کرنا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا۔ لیکن دیکھیے کہ آج ہم تو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، لیکن کام الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ کام وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی اور کو مشکلوں سے نکالنے والا سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ یہاں رہ چکا ہوں، یہاں نہیں سب جگہ کی یہی حال ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات چل چکی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بڑے پیر صاحب کی نیاز دلا دو، بڑے پیر صاحب ٹھیک کر دیں گے۔ جو اللہ کا کام تھا ہم کسی اور کو نہیں سونپ سکتے،
اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو میرا کام ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں ان کا احترام بڑے پیر صاحب ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت ہم اپنے سینے میں بساتے ہیں، ان کا احترام ہم اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں، لیکن رب کا حصہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہی تو ہماری صدا سے شان رہی ہو جس میں عبادت کا خطرہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، اور جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یہ منت مانگتے ہیں، یہ منت مانگتے ہیں، ہمارے سب جگہ کے یہی حال ہے، منت مانگتے ہیں کہ یا امام صاحب اگر یہ کام ہو گیا تو ہم چڑھاوا چڑھا دیں گے یا یہ کام کر دیں گے، حالانکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سگی بیٹی، ان کے گھر میں جب حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑتے ہیں تو حضرت فاطمہ یہ منت مانگتی ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے منت مانگتی ہیں کہ میرے مالک اگر میرے بچے ٹھیک ہو گئے میں تیرے نام پہ روزہ رکھوں گی اور میں فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی۔ پھر دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت کا عالم ہے، جنت کی شہزادی ہیں لیکن غربت کا عالم ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی کہیں سے لاتے ہیں، کچھ گھر میں پکتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے فقیر، حضرت فاطمہ سب اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتی۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ مانگنا یہ کام صرف اس ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں ہو سکتا، اور ہم یہی بات تو ہر نماز میں کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی بات تو ہے جو رب کہتا ہے میرے بندے ان تین باتوں کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو کے تو اقرار کر، یہ وعدہ کر، یہ ایگریمنٹ لکھ۔ اللہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے علاوہ یہ ماتھا کہیں نہیں جھکائے گا، میرے علاوہ اپنا دامن، اپنی جھولی، اپنا ہاتھ کہیں نہیں پھیلائے گا۔ جاؤ جس کو جو ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ہے دیکھو، مجھے یقین نہیں، لاؤ قرآن میں ابھی دکھاتا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھو، ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ ماتھا کہیں نہیں جھکے گا، اس کے علاوہ یہ ہاتھ کہیں نہیں پھیلے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کی صدا سے یہ شان رہی، یہی بات تو تھی جو ہم تمام کائنات کو للکارتے تھے کہ مسلمان کی یہ پہچان ہے، وہ در در کی ٹھوکر نہیں کھاتا کہ کچھ ہو گیا تو فلاں مورتی کے پاس ودیا دینے والی فلاں مورتی ہے، یہ دینے، یہ ان کے یہاں سسٹم ہے، ہمارے یہاں یہ سب سسٹم نہیں۔ تمام بزرگوں کا احترام سر پہ رکھیے، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام شہداء کو اپنے دل سے محبت کیجیے، لیکن مانگنے والی ذات، ہاتھ پھیلانے کا اور ماتھا ٹیکنے کا صرف ایک ذات، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ بات تھی کہ جو صدیوں سے ہماری شان رہی، اور یہی بات اقبال کا انداز دیکھیے کہ منتیں کیوں مانتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دیتا نہیں تیرا پروردگار، وہ کون سی چیز ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ تیرا رب تو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے بندے اس کائنات میں تمام چیزیں میری پاور میں ہیں، میں چاہوں گا تو دوں گا۔ اور میرے آقا کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا ان سے کہ اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ تمہیں جب کچھ ضرورت ہو، یہ آقا کی حدیث ہے کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو، جو کچھ کی ضرورت ہو، کوئی بیمار پڑ جائے تب، بے اولاد ہو اولاد چاہیے تب، بے روزگار ہو روزگار چاہیے تب، کسی چیز میں برکت چاہیے تب، سیدھا اس دربار میں ہاتھ اٹھانا، سیدھا اس دربار میں حاضری دینی ہے۔ مالک ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے ہیں، ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تمام بزرگ ہمارے ہیں، تمام اولیاء ہمارے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مانیں گے، ہم ان سے مانگیں گے نہیں تو ہم ان کو مانتے نہیں۔ یار یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے؟ تمام اولیاء، تمام شہداء کا تو کام ہی یہی ہے، تمام نے یہی سکھایا کہ مانگنا صرف اس ذات سے۔ اور دیکھیے رب کا قرآن کا انداز دیکھیے، اس آیت نے اتنی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو کھول کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا،
اے کافرو، اے ایمان والو، لیکن یہاں ناس کا مطلب ہے اے سانس لینے والے لوگوں، اے جس کا دل دھڑکتا ہے، جس کا سانس چلتا ہے، جتنے جو انسان کہلاتے ہو، اللہ ان سے مخاطب ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء، فقراء فقیر کی جمع، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ دینے والے کو، لینے والے، مانگنے والے کو کس کو کہتے ہیں؟ فقیر، مانگنے والے کو، تو فقیر کی جمع فقراء۔ اللہ فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، تمام کو اللہ نے نیچے رکھا اور کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، الی اللہ، تم سب کے سب اس کے محتاج ہو، تم سب کے سب اس کے منگتے ہو، تم سب کے سب اس کے فقیر ہو، تو پھر غنی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید، اور صرف تمہارا رب ہے جو غنی اور حمید ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ نے اتنی حساسیت کا اظہار کیا کہ ایک انسان، ایک مرد اپنی بیوی کی تمام خامیاں برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کی تمام غلطی معاف کرتا ہے، اپنی بیوی کی تمام غلطیاں معاف کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ بولتی ہے برداشت کر لیتا ہے، کھانا نہیں بناتی ہے برداشت کر لیتا ہے، یعنی جتنی غلطیاں ہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس مرد کو یہ پتہ ہو جائے کہ میری بیوی کسی اور سے بھی تعلق رکھتی ہے، میری بیوی کسی اور سے بھی بات کرتی ہے، خدا کی قسم کوئی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے یہی بات ہے کہ تیرا رب تجھے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک دے کر تو میرے سامنے انہی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتا ہے۔ میرے بندے میں تجھے اندھا نہیں کرتا، میرے انہی ہاتھوں سے جو میں نے ہاتھ دیا ہے تو گناہ کرتا ہے، میرے بندے میں تیرا ہاتھ توڑ نہیں دیتا، انہی پاؤں سے تو حرام کاری کی طرف چل کے جاتا ہے، میں تیرا پاؤں تجھے لولا نہیں بناتا۔ لیکن میرے بندے بتا میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، میرے بندے تو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میرے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکے گا، یہی میرے رب کو اچھی نہیں لگتی۔ میرا رب کہتا ہے اس پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا، اس کے علاوہ کسی کو حاجت کے لیے پکارنا۔ اب اس کی تفصیل 20 منٹ میں کیا کیا سمجھاؤں آپ کو، 20 منٹ آپ دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ابھی سمجھا دیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ خیر، تو بات دراصل یہ کہ اس میں دو کیٹیگری ہے، ایک تو انسانوں سے لوگ مدد چاہتے ہیں، اس کو اعانت کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہ تم میرا آج یہ کام کر دو، کل میں تمہارا یہ کام کروں گا، بدلے میں انسان دوسرے سے کبھی اس سے پیسہ لے لیتا ہے پھر اس کو دے دیتا ہے، یہ بھی ایک مدد ہے، لیکن اس کو اعانت کہتے ہیں۔ مدد کہتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے، اس کے سامنے اپنی ہاتھ پھیلا کر یہ اپنے دماغ میں تصور لانا کہ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ضرور دیکھ رہا ہے، ان تصور کے ساتھ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو مدد کہتے ہیں۔ تو یہ چیز صرف اس ذات کے آگے ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ایک مرد اپنی بیوی کی تمام خامیاں برداشت کرتا ہے، تمام غلطیاں معاف کرتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا، تیرا رب بھی تمام غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی ماتھا ٹیک دے، کوئی ہاتھ پھیلا دے۔ میرا رب اس کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ اللہ تمام انبیاء کا یہی کام رہا، اسی کے لیے تو انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا، اسی کے لیے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اسی چیز کے لیے۔ اور کیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ صرف اس ذات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ حاجت روائی، مشکل کشائی، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ خیر، تو بولیے گا میرے ساتھ، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ حاجت روا کون، مشکل کشا کون، اولاد دینے والا کون، یعنی یہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہیں بیٹھے ہیں۔ حاجت روا کون،
یاد رکھیے یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنے والا یہ رب کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کا ایک جملہ رب کے ترازو میں بہت بھاری ہوگا کہ آپ اس زمانے میں رب کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جس زمانے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اس دربار سے بھی مل جاتا ہے، آ جاؤ اس دربار پہ بھی مل جاتا ہے، آ جاؤ اس دربار پہ بھی مل جاتا ہے، اس زمانے میں آپ یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجت روا کون، مشکل کشا کون، اولاد دینے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، رزق دینے والا کون، مشکلوں سے نکالنے والا کون، رزق دینے والا کون، روزگار دینے والا کون، تمام چیزوں راحت دینے والا کون،